اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو بیچنے کا فن سیکھیے، سیلنگ سیکھیے، اور ہم نے مختلف جہتوں سے اس کی بات کر رہے ہیں۔ ہم اس کی آج کا ٹاپک ہم لیتے ہیں کہ اسینشیلز آف سیلنگ کیا ہیں۔ ابھی ہم پروسیس پہ نہیں گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے ہمیں یہ بیک گراؤنڈ کلیئر ہونی چاہیے نا کہ کون سی چیزیں ہیں جن کے بغیر سیلنگ مکمل نہیں ہو سکتی۔ سو لیٹ اسٹارٹ ود دیٹ۔ ایک تو ظاہر ہے آپ کو ایک پروڈکٹ چاہیے بیچنے کے لیے۔ میں جب پروڈکٹ کہہ رہا ہوں تو میری مراد ہرگز صرف پروڈکٹ سے نہیں ہے۔ کوئی بھی آپ کا آئیڈیا ہے، پروپوزل ہے، پروڈکٹ ہے، سروس ہے، آپ خود ہیں، جو بھی ہے، آپ کا سکل سیٹ ہے، یہ آپ کی، میں اس کو پروڈکٹ کے ایک جنرل ٹرم سے ہم اس کو لے لیتے ہیں تاکہ بار بار ہمیں اس کے بارے میں بات نہ کرنی پڑے۔ تو ایک تو پروڈکٹ چاہیے، ٹھیک ہے، جو کہ بیچنی ہے۔ ایک بیچنے والا چاہیے، نمبر 2، یعنی اسینشیلز میں ایک پروڈکٹ چاہیے، ایک بیچنے والا چاہیے، ایک پراسپیکٹو خریدنے والا چاہیے کہ جو خرید سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر بہرحال ایک اس کے ساتھ آپ کو جو جوڑنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا ایک طریقہ کار کیا ہوگا، جو آپ کا سکل ہے وہ کیا ہوگا۔ تو بیچنے کا سکل چاہیے۔ تو 4 اسینشیلز ہیں۔ ایک پروڈکٹ ہے، ایک بیچنے والا ہے، ایک خریدنے والا ہے، اور ایک سکل ہے بیچنے کا کہ اس کے بغیر سیلنگ نہیں ہو سکتی۔ یہ 4 اسینشیلز ہیں۔ دیکھیے، اسینشیل وہی چیز ہوتی ہے جو لازمی ہوتی ہے نا، یعنی جس کے بغیر وہ کام نہیں ہو سکتا۔ جیسے کہتے ہیں نا جی، یہ اسینشیل سروسز ہیں، پولیس ہے، آرمی ہے، براڈ کاسٹنگ ہے، یہ اسینشیل سروسز ہیں کہ جو بھی حالات ہوں یہ سروسز بند نہیں ہو سکتی، یہ جاری رہیں گی۔ ایون ہاسپٹل ہے، میڈیکل جو سروس ہے، یہ اسینشیل سروس ہے، اس لیے کہ آپ اسے کسی دن بند نہیں کر سکتے کہ جی آج پورے پاکستان میں ہسپتالوں کی ہر طرح کی چھٹی ہے، کوئی مریض نہیں دیکھیں گے۔ دے ہیو دیئر ہالیڈیز اینڈ لیوز اینڈ ایوری تھنگ، لیکن ہاسپٹل چلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن انڈیویجول کنسلٹنٹس یا انڈیویجول ڈاکٹر تو چھٹی کر لیتے ہیں، اس لیے کہ اور بڑے لوگ بیٹھے ہیں، اگر خدا نخواستہ کسی کو بڑی ایمرجنسی ہوگی تو وہ کسی اور سے علاج کروا لے گا۔ یہی حال باقی سروسز کا ہے کہ اس میں سب لوگوں کے پاس یہ پروویژن ہے کہ وہ چاہیں تو بند کر سکتے ہیں، لیکن اسینشیل سروسز والے بند نہیں کر سکتے۔ تو یہ 4 اسینشیلز ہیں کہ ان کے بغیر سیلنگ نہیں ہو سکتی۔ آپ اس میں سے کسی بھی چیز کو مائنس کریں گے تو سیلنگ ختم ہو جائے گی۔ اگر پروڈکٹ نہیں ہے تو کیا بیچیں گے؟ اگر پروڈکٹ ہے اور بیچنے والا نہیں ہے تو کون بیچے گا؟ اگر پروڈکٹ بھی ہے، بیچنے والا بھی ہے، بائر نہیں ہے، خریدنے والا نہیں ہے، تو کس کو بیچیں گے؟ کیسے، کیا کریں گے پھر؟ اور اگر پروڈکٹ بھی ہے، بیچنے والا بھی ہے، خریدنے والا بھی ہے، لیکن بیچنے کا طریقہ نہیں آتا تو بھی نہیں ہوگی سیلنگ۔ تو یہ 4 اسینشیل تھے، ٹھیک ہے۔ پروڈکٹ کی ہم نے بات بڑی تفصیل میں کر لی تھی کہ پروڈکٹ کیا ہیں، سروسز ہیں، گڈز ہیں، وہ سارا جو سسٹم ہے وہ ہم نے اس کی بات کر لی تھی۔ بیچنے والے کی ہم اسی پہ ہمارا فوکس ہے کہ ہم سب ہر روز مختلف سچویشنز میں اس رول میں ہوتے ہیں جہاں پہ ہم ایکچولی کچھ بیچ رہے ہوتے ہیں، اور زیادہ تر ہم اس رول میں ہوتے ہیں۔ اگر آپ غور کیجئے، یعنی پروپورشنیٹلی غور کیجئے، تو زیادہ تر ہم بیچنے کے رول میں ہوتے ہیں اور ہم کم خریدنے کے رول میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سو ایک خریدنے والے ہیں، وہ ہم بھی اس رول میں ہیں، اور بھی لوگ ہیں جن سے ہمارا انٹریکشن ہے، اور ایک سکل ہے، ٹھیک ہے۔ اب جہاں تک سکل کی بات ہے، اسی پہ ظاہر ہے ہمارا فوکس ہے کہ سکل ہونا چاہیے۔ ود ان دی سکل تو اپنی جگہ پہ ہم اس کے پروسیس میں بات کریں گے، اور سکلز پہ پھر ایک الگ پوری گفتگو کریں گے۔ لیکن اس ہیڈ کے نیچے میں 2 چیزیں ڈالنا چاہتا ہوں، بلکہ 3 چیزیں ڈالنا چاہتا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ کسٹمر کی اٹینشن چاہیے، اس لیے کہ اگر وہ اٹینٹیو نہیں ہیں اور ان کا دھیان کہیں اور ہے اور آپ نے ان کی توجہ حاصل نہیں کی تو پھر آپ کا کام نہیں ہو سکے گا، آپ کی سیلنگ نہیں ہو سکے گی۔ کوئی ایگزامپل آپ دیکھ لیجئے، فرض کیجئے آپ انٹرویو دینے گئے ہیں اور آپ کا انٹرویور اپنے آفس میں بیٹھا ہوا ہے اور بیچ میں اس کے فون آ رہے ہیں اور وہ بیچ میں ٹیکسٹ میسیجز بھی پڑھ رہا ہے اور کوئی بیچ میں اس کو کوئی ملنے بھی آ جاتا ہے، تو پھر آپ کا انٹرویو کامیاب ہونے کا امکان بڑا کم ہے۔
چونکہ آپ کے پاس وہ ونڈو نہیں کھل رہی اپرچونٹی کی جس میں آپ کو اٹینشن ملے، اتنی اٹینشن ملے کہ آپ اپنی پوری گفتگو کر سکیں، اپنے آپ کو بیچ سکیں جس میں ایکسکیوز می۔ تو اٹینشن نمبر 1 ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کو اپنی پروڈکٹ پہ عبور حاصل ہونا چاہیے نا، آپ کو پوری ڈیٹیل اس کی پتہ ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کیا بیچنا جا رہے ہیں، جیسے میں نے انٹرویو کی بات کی تھی کہ اپنے سکلز کا بھی پتہ نہیں، یہ بھی نہیں پتہ کہ ان کو کیا چاہیے، تو واٹ آر وی ٹاکنگ اباؤٹ، کیا انٹرویو دینے گئے ہیں اور کیا انٹرویو ہوگا وہاں پہ۔ یا اگر آپ کوئی ایکچولی سیلز مین ہیں اور آپ کوئی چیز بیچنے گئے ہیں، سروس بیچنے گئے ہیں، کچھ بھی ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر آپ کو اپنی سروس کی ڈیٹیل نہیں پتہ یا اپنی پروڈکٹ کی ڈیٹیل نہیں پتہ تو کیا بیچیں گے؟ ٹھیک ہے، فرض کیجئے آپ کے پاس، آپ بائر ہیں، آپ کے پاس کوئی آتے ہیں 2-3 لوگ کمپنی کے، اور وہ ایک بینک سے آتے ہیں کہ جی ہم یہ انویسٹمنٹ کی اسکیمز آفر کر رہے ہیں، رائٹ؟ اب آپ کے ذہن میں کچھ سوال آئیں گے، وہ سوال آپ ان سے کریں گے۔ اگر وہ کہیں کہ ہاں جی سوال تو بڑا اچھا ہے لیکن مجھے پتہ نہیں، وڈ یو ڈو بزنس ود دیم؟ پرابیبلی ناٹ۔ تو پروڈکٹ کا پتہ ہونا چاہیے، جو بھی آپ نے شادی کی پروپوزل دی ہے نا، تو جب تک آپ اس پروڈکٹ کا بھی آپ کے پاس تفصیل نہیں ہے کہ وہ لوگ کون ہیں، کدھر رہتے ہیں، کیا بیک گراؤنڈ ہے، کس طرح سے ہے، اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا اور آپ ایسے ہی چلے گئے ہیں پروپوزل لے کے کہ جی بڑے اچھے لوگ ہیں جی، بس اچھائی کا کیا سٹینڈرڈ ہے، کیا ثبوت ہے کوئی ہے، تو پھر آپ کا پروڈکٹ نہیں بکے گا، ٹھیک۔ سو لہٰذا پروڈکٹ کی ڈیٹیل دوسری نمبر پہ چاہیے۔ اور تیسری یہ ہے کہ اگر آپ خود ایکسائٹڈ ہیں تو آپ کی سیلنگ ہو جائے گی، اگر باقی چیزیں بھی شامل ہیں تو آپ کی سیلنگ کا امکان بہتر ہے، اور اگر آپ خود بالکل ایکسائٹڈ نہیں ہیں تو پھر بالکل امکان کم ہے۔ آپ اس کو کسی ایگزامپل پہ ڈال کے دیکھ لیجئے، آپ ایک سروس بیچنے گئے ہیں اور آپ کہتے ہیں ہاں جی وہ دیکھیے جی ہمارا بینک بڑا اچھا ہے نا جی، آپ کو پتہ ہے 50 سال پرانا ہے، تو ہم بڑی اچھی سروسز آفر کرتے ہیں، تو ایک اور بھی نئی سروس آئی ہے، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ بتا دوں۔ نوبڈی از انٹرسٹڈ۔ لیکن اگر آپ بہت ایکسائٹڈ ہیں اپنی پروڈکٹ کے بارے میں تو پھر آپ ظاہر ہے کچھ اور طرح سے گفتگو کریں گے نا، کہ جی آپ سے ملاقات تو پہلے بھی ہوتی ہے، ہم آپ کو پہلے بھی سروس دیتے ہیں، اور نہیں بھی دے رہے تو ہم دینا چاہتے ہیں، آپ کی ماشاءاللہ آرگنائزیشن بڑی اچھی ہے، وی وڈ لو کہ کسی طرح سے ہمارا آپ کا ریلیشن شپ بنے، اور آج جو میں پروڈکٹ لے کے آئے وہ واقعی ایسی ہے کہ آپ کا ہمارا ریلیشن شپ بن سکتا ہے۔ تو آپ ایکسائٹڈ ہیں تو اگلا بندہ بھی ایکسائٹڈ ہو جائے گا، یہ کنٹیجیس ہوتا ہے۔ جب ہم منہ لٹکا کے بیٹھ جائیں گے تو اگلا بھی لٹکا کے بیٹھ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو میں شادی کی پروپوزل کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ میں وہ امپریشن ڈسپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جاب کی اور کام کی بات کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ اپنے والد صاحب کے پاس پروپوزل اس طرح لے کے گئے یا پیرنٹس کے پاس، دونوں کے پاس، کہ وہ دیکھیں جی وہ ذرا ایک کام آپ سے تھا، ایک بات کرنی تھی، شادی آپ کو پتہ ہے میرا خیال ہے وہ عمر ہو گئی ہے، کر لینی چاہیے، تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے ویسے تو، لیکن وہ ایک ہے فیملی ہے، اچھے ہیں، اچھے لوگ ہیں، لڑکی بھی اچھی ہے، میرے ساتھ پڑھتی تھی یونیورسٹی میں، تو ظاہر ہے میں نے اس کو دیکھا ہے، بڑا اچھا رویہ ہے اس کا، بڑی سمجھدار ہے، تو اس پہ میرا خیال میں کہ کچھ غور کرنا چاہیے۔ ویری لٹل چانسز کہ اس پہ غور ہوگا۔ تو آپ خود ہی ایکسائٹڈ نہیں ہیں بھائی، تو وائی شوڈ دی بائر بی ایکسائٹڈ؟ تو اب دکانوں میں جب آپ ایز اے کسٹمر جاتے ہیں تو کبھی اس پہ غور کیجیے گا نا کہ اگر آپ کا سیلز مین ایکسائٹڈ نہیں ہے اپنی پروڈکٹ کے بارے میں تو آپ نہیں خریدیں گے، انلیس کہ آپ کو بڑی مجبوری ہے اور آپ کو اسی دن اسی وقت وہ چیز چاہیے، تو پھر تو آپ، لیکن یہ کم ہوتی ہے سچویشن، پھر تو آپ اس پہ توجہ نہیں دیں گے، آپ اس پروڈکٹ پہ توجہ دیں گے کہ یہ میری نیڈ پوری کرتی ہے اور آپ خرید لیں گے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے اینڈ یو آر کائنڈ آف سرچنگ اراؤنڈ، یا ونڈو شاپنگ بھی آپ تھوڑی سی کر رہے ہیں، براؤزنگ کر رہے ہیں کہ اچھا یہ بہتر ہے وہ بہتر ہے، غور کر رہے ہیں، تو پھر جو آپ کو ایکسائٹڈ بندہ ملے گا اس سے آپ خرید لیں گے، وہ جو نہیں ہوگا اس سے نہیں خریدیں گے۔ میں آپ سے ایک اور پرسنل اینیکڈوٹ آپ سے شیئر کروں۔ آئی یوز ٹو گو ود مائی وائف شاپنگ، ہم دونوں اکٹھے جایا کرتے تھے ہمیشہ۔ ظاہر ہے سمر میں سمر کے کپڑوں کی شاپنگ ہوتی تھی اور ونٹر میں ونٹر کے کپڑوں کی شاپنگ ہوتی تھی، میں خاص طور پہ ان کی بات کروں، اور علاوہ اور چیزوں کے جو بھی تھا۔ اب فرض کیجئے سمر میں خاص طور پہ یہ ہوتا ہے نا کہ ذرا کپڑوں کی ورائٹی بہت ہوتی ہے، بڑے بڑے خوبصورت کلرز اور کمبینیشنز اور ڈیزائنز اینڈ آل دیٹ۔ تو اب ہم بیٹھے ہیں اور وہ ظاہر ہے وہ جو بھی سیلز مین ہے وہ کپڑا نکال رہا ہے، تھان نکال رہا ہے اور دکھا رہا ہے،
ظاہر ہے میری وائف اس پہ توجہ دے رہی ہیں، پوری طرح سے اس پہ غور کر رہی ہیں کہ کون سا کپڑا، کون سا کلر کیا ہے. میں اس پہ تو غور نہیں کرتا تھا اتنا، ٹھیک ہے، میں اس سیلز مین پہ غور کرتا تھا کہ یہ کیا کر رہا ہے. اچھا، نوئنگ مائی وائف آئی نیو کہ جس کپڑے پہ ان کا دل آ گیا تھا مجھے سمجھ آ جاتی تھی کہ یہ ان کو پسند آ گیا. اس بیچارے کو سمجھ نہیں آتی تھی، ٹھیک ہے. اور ہوتا یہ تھا کہ وہ حالانکہ وہ اس پوائنٹ پہ کلوز کر سکتا تھا اور سیل کر سکتا تھا سکسیسفلی، لیکن چونکہ وہ کسٹمر پہ غور ہی نہیں کر رہا ان کے تاثرات پہ، لہٰذا وہ عین اس موقع پہ کہتے تھے وہ میڈم اور بھی ہیں کچھ میں نئی چیزیں آئی ہے وہ بھی میں دکھاتا ہوں آپ کو. اور وہ اس کے بعد انویریبلی یہ ہوتا تھا کہ وہاں سے کچھ نہیں خریدا جاتا تھا، بیکاز دیٹ مومنٹ ایکچولی پاسڈ. وہ جو انہوں نے موڈ ایک دم سے بنایا تھا، ان کو اچھا لگا تھا، وہ اس وقت وہ خرید لیتی. اب جب اس نے اور 4 چوائسیز دے دیں تو اب نہ ہو، بس ٹھیک ہے، پھر اگلی دفعہ دیکھیں گے یا کسی اور دکان سے دیکھیں گے. دس از امپورٹنٹ، ٹھیک ہے. ہم پروسیس میں اس پہ زیادہ بات کریں گے، لیکن جو آپ کا پراسپیکٹو بائر ہے اس کے یہ بھی بیسکلی تو یہ اسینشیلز میں شامل ہے نا، یہ بھی کہ آپ اس پہ غور کرتے رہیں. سو میں نے 4 اسینشیلز کی بات کی: پروڈکٹ، بیچنے والا، خریدنے والا اور اسکل. اور ود ان دی اسکلز ظاہر ہے آپ کو پروڈکٹ کی ڈیٹیل آپ کو چاہیے جو پوری طرح سے آپ کو پتہ ہونی چاہیے. کسٹمر کے ساتھ آپ کی مستقل اٹینشن آپ کی کسٹمر پہ رہنی چاہیے اور خود ایکسائٹیڈ ہونا چاہیے. میں ایک اور ایگزامپل آپ کو دوں. میں ایگزامپل اس لیے ریئل لائف ایگزامپل دیتا ہوں تاکہ بات کلیئر ہو جائے. یہ بھی بڑی سال پرانی بات ہے. ایک لاہور میں ایک بہت بڑے سرکاری ہسپتال کے ایک سینئر ڈاکٹر سے ان کے ساتھ بڑا اچھا ریلیشن شپ تھا. میں ظاہر فارماسیوٹیکل کمپنی سے جاتا تھا تو میرا تو جاب ہی سیلز کا تھا ایکچولی. تو ایک دن انہوں نے مجھے کہا کہ جی میں کچھ اپنے وارڈ کے لیے اکوپمنٹ خریدنا چاہتا ہوں، تو کل میں نے کچھ لوگوں کو بلایا سپلائرز کو، تو اگر آپ بھی آ جائیں تو ذرا اکٹھے بیٹھ کے ان سے بات کر لیں گے. میں نے کہا جی بالکل میں آ جاؤں گا، آلدو مجھے اکوپمنٹ کا پتہ کچھ نہیں ہے لیکن بہرحال آپ کہتے ہیں تو میں آ جاؤں گا. انہوں نے کہا نہیں آ جائیے گا، چلیں ٹھیک ہے اچھا رہے گا. سو آئی وینٹ دیئر. نیکسٹ ڈے اپوائنٹڈ ٹائم پہ 5 یا 6 سپلائرز کوئی تھے جو غالباً جو آئے تھے اس دن، اور اچھا اکوپمنٹ تھا، یعنی ایکسپینسو اکوپمنٹ تھا جو وہ لینا چاہتے تھے. اب وہ پہلے صاحب اندر آئے، انہوں نے بتایا، انہوں نے بروشر اپنے پیش کیے کہ جی ہمارے یہ ہے، یہ میک ہے اس ملک کا بنا امپورٹڈ، یہ فلاں جگہ کا ہے، یہ یوں ہے. اور ابھی خیر پرائز کی تو بات ابھی ہوئی نہیں. جب انہوں نے اس سے کوئی ٹیکنیکل اسپیسیفیکیشن اس کی پوچھیں تو وہ صاحب فلیٹ ہو گئے. انہوں نے کہا کہ جی وہ یہ بروشر میں لکھا ہوا ہے، اس میں سے آپ دیکھ لیجئے، اگر کوئی مزید انفارمیشن چاہیے ہوگی مجھے بتا دیجیے گا، میں یا آفس سے پتہ کر کے بتا دوں گا یا میں پیرنٹ آفس سے منگوا دوں گا آپ کو. 1 2 3 4 5 all of them they fell flat. کسی کو اپنی پروڈکٹ کی ڈیٹیلز پتہ نہیں تھی. یہ اتنا ایسنشیل ہے. اب انلیس یہ کہ وہ ڈاکٹر صاحب بڑے ہی مجبور تھے کہ انہیں وہ چیز خریدنی ہی تھی اور انہوں نے خود سے ریسرچ کر لی تھی کہ کون سا میک، کون سا برانڈ، کون سی اسپیسیفکیشن والا اچھا ہے، اور بروشر میں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے وہ خود سے چوز کر لیں تو ہو جائے گا. اس میں بیچنے والے کا کمال نہیں ہے کوئی، وہ سارے کا سارا خریدنے والے کا کمال ہے چونکہ اس کی مجبوری. لیکن عام حالات میں ایسا نہیں ہے، اور آج کل کے دور میں چوائسیز بے شمار ہیں. اس لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے، ایسنشیلز کو، اور ان کو پورا کرنا ضروری ہے اگر آپ بیچنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ کامیابی کے ساتھ بیچنا چاہتے ہیں تو یہ لازمی. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.